اور کیا آج کے ماحول میں وہ بنیادی سوالات کے حل دریافت کرنے میں وقت لگا سکیں گے؟ امریکہ میں بڑے بڑے صنعتی تجارتی ادارے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر خرچ کرنے میں بہت نمایاں رہے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ بیل لیب کی نوعیت یہی تھی، جسے بنیادی سائنس میں انتہائی ممتاز نوعیت کی ریسرچ کی بنا پر بعض لوگ امریکہ کی بہترین یونیورسٹیاں کہہ دیا کرتے تھے۔ یہاں دنیا کے چند بہترین سائنسداں اور انجینئرز پائے جاتے تھے، جنہوں نے باہم مل کر بڑی بڑی بنیادی اور رہنما کردار کی حامل تحقیقات کی تھیں، جن میں ٹرانزسٹرز کے دریافت اور ابتدائے کائنات میں بگ بینگ کا تصور بھی شامل ہے۔ وسیع الاطراف تحقیق و جستجو کی حوصلہ افزائی کرنے والا یہ ادارہ اب ختم ہو چکا ہے، اور دوسری صنعتی لیبارٹریز نے بھی اپنا رخ بدل لیا ہے، اور اب ان کی تحقیقات مارکیٹ میں پذیرائی کے لیے ہو رہی ہیں۔ علمی حلقوں کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو نوجوان ذہن ریسرچ و تحقیق کو بطور پروفیشن اپناتے ہیں، ان کی اکثریت جستجو اور تجسس میں پائے جانے والے جوش اور اکساہٹ سے اور اس امکان سے کہ اس میدان میں اچھی ملازمت کے امکانات موجود ہیں متاثر ہوئی ہے۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی سطح کے سائنسداں یا تو عارضی طور پر ملازم ہیں یا ملازمت کے لیے کوشاں ہیں۔ اولین نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ R01 بننے کے لیے ایک پرنسپل انویسٹیگیٹر کی عمر 42 سال تک بڑھ چکی ہے۔ یہ ایک انتہائی پریسٹیجیس ریوارڈ ہے، ریسرچ ریوارڈ ہے، جو NIH سے متعلق ہے، لیکن وہ 42 سال سے کم کی عمر کے لوگوں کو نہیں مل پاتا، اور متعدد PDFs پوسٹ ڈاکٹرل فیلوز کا تجربہ ترقی کے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ ان خرابیوں کی بنا پر نوجوان نسل اب ریسرچ کو بطور پیشہ اپنانے سے کترانے لگی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریسرچ میں ارتقاء کے لیے تخلیقی ذہن رکھنے والے سائنسدانوں کو ایسے ماحول میں تربیت ضروری ہے جو مختلف میدانوں میں ریسرچ کرنے والوں کے درمیان انٹریکشن کی حوصلہ افزائی کرتا ہو، لیکن یہ انٹریکشن بھاری بھرکم قسم کی انتظامی جھمیلوں سے آزاد رہنا چاہیے، کیونکہ تخلیقی اذہان اور انتظامیہ یعنی بیوروکریسی میں کبھی نہیں بنی۔ آج ترقی پذیر ممالک میں یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کس طرح ترقی یافتہ ممالک بالخصوص امریکہ کے اختراع و ایجاد کے معیار کو حاصل کر لیں، لیکن اس کی بنیادی شرط کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہی رواج اب ترقی یافتہ ممالک میں بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا ایجاد کسی فارمولے کے ذریعے حاصل کی جا سکتی؟ اس کا جواب حقیقت کو تسلیم کرنے ہی میں ہے کہ ترقی یکایک نہیں ہوتی، بلکہ بتدریج ارتقاء کے ذریعے ہی ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی پہلے بنیادی ریسرچ سے ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر تک کا سفر، اور پھر معاشرے کو ان کے ذریعے ہونے والے فائدوں کی تلاش۔ بنیادی ریسرچ اسی معاشرے میں پھل پھول سکتی ہے جہاں نوجوانوں کو سائنس و ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی یعنی اسٹیم پروگرام کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام ہو، اور بنیادی جستجو کے جذبے سے لبریز ریسرچ کی حوصلہ افزائی کرنے والی نگاہ پورے تعلیمی ماحول کا احاطہ کیے رہے۔ اندھادھند اور غیر شعوری طور پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے قومی بجٹ میں تخفیف کا رجحان امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ نوبل انعام یافتہ سر رابرٹ سالو نے 1950 کی دہائی میں دکھایا تھا کہ کس طرح نئی ٹیکنالوجی معاشرتی ترقی کے امکانات میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ امریکہ میں 75% ترقی اسی طرح حاصل ہوئی ہے۔ صرف کوانٹم تھیوری نے عالمی سطح پر معاشی ارتقاء میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اس تھیوری کے بغیر ٹیکنالوجی میں انقلابی تبدیلیاں ممکن ہی نہ تھیں۔ ذرا لیزر اور آپٹیکل کمیونیکیشن انڈسٹری پر غور کر لیں، MRI اور صحت عامہ سے متعلق مصنوعات کی تیاری پر غور کریں، ٹرانزسٹرز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی
کی مارکیٹ پر نظر ڈالیں۔ ان کے علاوہ دواؤں کی دنیا میں عظیم ترقیاں، جین ٹیکنالوجی اور روزمرہ استعمال ہونے والے سیل فونز، ورلڈ وائڈ ویب، گوگل سرچ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام بنیادی سائنس میں ریسرچ و تحقیق ہی کا نتیجہ ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ عالمی سطح پر امریکہ کے اثرات کی کلید سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کا قائدانہ رول ہی ہے۔ امریکہ میں یہ صلاحیت تھی، بلکہ آج بھی ہے، کہ وہ اپنے انتظامی امور میں بعض ضروری تبدیلیاں لا کر ایسے ادارے قائم کر لیتا تھا جو دنیا کے لیے مثال بن جاتے تھے۔ کیلٹیک ایک مثال ہے کہ تمام میدانوں میں مجموعی طور پر کل ملا کر 300 سے بھی کم افراد ہیں، لیکن فیکلٹی اور گریجویٹس کی اس مختصر تعداد میں سے 35 کو نوبل انعام مل جاتا ہے۔ ان عظیم کامیابیوں کے پس پردہ دراصل وہ ایک خاص قسم کا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ نظام ہے جو کوئی 100 سال قبل کیلٹیک کی بنیاد رکھنے والوں نے برپا کیا تھا۔ صنعتی انقلاب کے بعد مغرب کا سیاسی اور معاشی غلبہ اس کی سائنسی قوت کا مرہون منت رہا ہے، لیکن آنے والے کل کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، یا تو فرعونیت ہے یا سادہ لوحی۔ انسانی جستجو سے ابھرنے والی سائنسی ریسرچ اور سائنسی تعلیم جیسے میدانوں میں دولت اور وسائل کا خرچ کرنا دراصل آنے والے کل کی بہتری کے لیے ہے۔ متعدد دہائیاں ایسی گزری ہیں کہ جب امریکہ اسی صحیح فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ترقی کے عظیم راستے پر گامزن رہا۔ وقت آ گیا ہے کہ اسی فارمولے پر اثر نو عمل کیے جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ترقی کے سورج کو مشرق میں ابھرنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ چند اقتباسات احمد زویل کی تحریر سے جو اس سوال پر روشنی ڈالتی ہے کہ کیا امریکہ زوال پذیر ہے۔ احمد زویل کو 1999 میں کیمسٹری کا نوبل انعام ملا اور وہ اپنی تحقیق کے لیے فادر آف فیمٹو کیمسٹری کہلائے۔ ان کا انتقال 2 اگست 2016 میں ہوا۔ اپنے اس اہم نوٹ میں وہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کے جاننے کی خواہش اور اس کے لیے جستجو کے مواقع اور وسائل فراہم کرنے میں حکومت اور معاشرے کا تعاون انتہائی ضروری ہے، اور اسی کے ذریعے نئے نئے سائنسی پروڈکٹ سامنے آتے ہیں جو معاشرے کی ترقی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس میں کا کچھ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم 700 سے زیادہ مقامات پر مختلف مظاہر پر غور و خوض کرنے کے لیے جب اپنے قاری کو متوجہ کرتا ہے تو دراصل وہ انسانی کیوریوسٹی کو جگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ انسان کو سینسٹائز بھی کرتا ہے تاکہ وہ ان مظاہر کے پس منظر میں موجود سچائیوں کو بھی پہچان لیں۔ کیوریوسٹی انسانی فطرت کا حصہ ہے جس کا مطمئن ہونا انسانی بنیادی ضرورت اور اس کا حق ہے۔ قرآن نہ صرف اس ضرورت کی طرف خاطر خواہ توجہ دلاتا ہے بلکہ اسے ایک روحانی کیفیت کے ساتھ دینی ضرورت کی طرح پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے توجہ اور وسائل کی فراہمی محض حکومتوں کا نہیں بلکہ ان تمام اجتماعی گروہوں کی ذمہ داری بھی ہے جو دین کو ذات اور معاشرے پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔